اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسجد کوفہ میں متعلمین حوزہ علمیہ نجف اشرف موجود ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ فقط اعتکاف میں وہ والا مباحثہ جائز نہیں ہے کہ جس کا مقصد دنیاوی ہو۔ دنیاوی مقصد کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے آپ کا غلبہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ جی میں اس کے اوپر غالب آ گیا، یا اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصد ہو۔ لیکن اگر حق بات کو ظاہر کرنا مقصد ہو تو یہ عبادت ہے، اور یہ مباحثہ بہت بڑی عبادت ہے، علمی مباحثہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان فقہی احکام کو سیکھتا ہے۔ تو برادران کے ساتھ ہمارا مباحثے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم ابھی کچھ ایسے مسائل کے اوپر برادران سے مباحثہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو عوام میں بہت زیادہ رائج ہیں، اور وہ ہیں بھی زکوٰۃ فطرہ کے متعلق۔ تو انشاءاللہ ہم اس مباحثے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سوالات کا جو آغاز ہے اور مباحثے کا جو آغاز ہے ہم جابر صاحب سے کریں گے، پھر انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو زکوٰۃ فطرہ کے جو اہم 5-6 مصادیق ہیں اور 5-6 جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ اس مباحثے کے ذریعے سے سیکھ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کو معین کرنا کیا یہ مولوی صاحب کا کام ہے، یا اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہے علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ فطرہ کی کیا مقدار ہے، تو اس حوالے سے ہماری آپ رہنمائی فرمائیں کہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کو معین کرنا یہ قبلہ صاحب کا، مولوی صاحب کا کام ہے، یا کسی اور کا فرض ہے، یا اس میں کیا ہے؟ جی دیکھیں جابر صاحب، مختصر جواب اس کا یہی ہے کہ فطرہ کا معین کرنا مولوی صاحبان کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگوں نے مولوی صاحبان کے اوپر ڈال دیے ہیں، جیسے جو ہے وہ نکاح پڑھانا، ٹھیک ہے، طلاقیں جاری کرنا، اور کیا ہو گیا جناب علی، نماز جنازہ ہو گیا، نماز باجماعت ہو گئی، اور جتنے بھی ان کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے مولوی صاحبان کو دے دیے ہیں، حالانکہ یہ کام مولوی صاحبان کے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے چاند کا مسئلہ وہ مولانا صاحبان کیا کھاتے میں ڈال دیا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ فطرہ جی کتنا اس دفعہ ہوگا وہ بھی کون معین کرے؟ جی مولوی صاحبان معین کریں۔ تو یہ واضح چیز سی بات ہے کہ یہ مولانا صاحبان کا کام نہیں ہے، یہ ہر کسی کا اپنا کام ہے، ہر کسی کی اپنی شرعی ذمہ داری ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں جو فطرہ کی مقدار معین ہوئی ہے، اگر وہ خود اس میں تحقیق کرتا ہے تو اس کے مطابق خود عمل کرے، خود تحقیق نہیں کرتا تو جن مراجع اور فقہا پہ وہ اعتماد کرتا ہے ان کی وہ مسائل شرعیہ کو پڑھے سمجھے، اور اس کے مطابق وہ اپنا زکوٰۃ فطرہ کو معین کرے کہ وہ کس طرح ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ کی مقدار آپ کے سامنے واضح ہے کہ 3 کلو اس کی مقدار ہے، کہ 3 کلو آٹا یا گندم وغیرہ جو بھی ہے اس حساب سے نکالی جائے گی، اور اس میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس کی وہ قیمت نکالنا چاہے، وہ قیمت کہ اگر فقیر اسی قیمت کے مطابق اسی دن اگر وہ خریدنا چاہے تو اس کو 3 کلو مل بھی جائے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، مزید سوالات کے ہیں۔ بہت شکریہ جی سر، جی دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بعض مومنین کا اس چیز میں پاکستان میں مسئلہ رہتا ہے کہ آیا گندم دینی ہے یا آٹا دینا ہے، یعنی لوگوں کا اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ آٹا دے دیں تو وہ کافی ہے، بعض کہتے ہیں کہ گندم دے دیں وہ کافی ہے، لیکن گندم تو نہیں دیتے، تو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روایات میں کس چیز کا لوگ ذکر؟ پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا، آٹا گندم کیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ جی یعنی وہ آٹے کے پیسے دے رہے ہیں، یعنی آٹے کے مطابق اس کی قیمت معین کریں گے یا گندم؟ یا گندم کے پیسے؟ جی اس کے بارے میں رحمت اللہ۔ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں بھی ذکر جو ہے وہ حنطہ یعنی گندم کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو اب اگر ہم جو ہے وہ گندم دینا چاہیں تو ہم ڈائریکٹ گندم دے سکتے ہیں، آٹے کی جو ہے وہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں، ریٹ دے رہے ہیں، تو وہ ریٹ بھی جو ہے وہ ہم گندم کے بھی لگا کے دے سکتے ہیں اور آٹے کے بھی لگا کے دے سکتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ بھئی آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے اور گندم کیا سستی ہے، تو اس کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ سستا ریٹ لگائے اور اسی کے مطابق چلا جائے۔ یعنی اب یہ مسئلہ جب آپ کو ناظرین مومنین سمجھ آ گیا تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی مسجد سے جو فطرے کا اعلان ہے وہ اگر زیادہ ہوا ہے، یا فرض کریں کہ یہاں پہ سید سیستانی کے دفتر سے اعلان ہوتا ہے وہ زیادہ کا اعلان ہوا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ فقط ایک تشخیص ہوتی ہے، مکلف اس میں آزاد ہے۔ مکلف کہے کہ بھی انہوں نے فرض کریں نجف اشرف میں فطرے کا اعلان 1000 نصف جو ہے وہ معین کیا ہے، اور میں مارکیٹ میں دیکھتا ہوں کہ گندم یہاں پہ سستی مل رہی ہے، تو لہٰذا وہ اس سے کم ریٹ میں بھی کیا دے سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ریٹ معین کیا جاتا ہے وہ آٹے کا کیا جاتا ہے، لیکن آٹے کی بجائے جو گندم کا ریٹ ہے وہ بھی انسان معین کر سکتا ہے، جو یقیناً تھوڑا پڑے گا اور اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا، بشرطے کہ اس علاقے میں گندم سستی ہو۔ یہ الٹ بھی کام ہو سکتا ہے کہ گندم آپ کو مہنگی ملے اور آٹا کیا آپ کو سستا مل رہا ہو۔ جی شکریہ آغا صاحب، سلامت رہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے آغا صاحب کہ یہ جو مدارس یا باقی جو اشتہار وغیرہ فطرے کے ڈالے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو گندم زیادہ کھاتے ہیں وہ
گندم کے اعتبار سے فطرت دیں اور جو چاول کھاتے ہیں وہ چاول کے فطرت دیں. تو ایک ہی شہر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شخصی اعتبار سے کہ جو جس گھر میں زیادہ چیز کھائی جاتی ہے، مثلا گندم کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، تو وہ آٹے کے اعتبار سے فطرت دیں، اور جو چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چاول کا فطرت دیں. تو یہاں پر میرا سوال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ نے پوچھی میری رائے کیا ہے، تو میں فقیہ نہیں ہوں کہ اپنی رائے کیا بیان کروں. تو یعنی فقہا اور مراجع اعظام نے جو لکھا ہے کہ یہ معیار نہیں ہے کہ انسان خود کیا زیادہ کھاتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی مدارس والے یہ لکھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ زیادہ گندم کھاتے ہیں تو آپ اس کا دیں، اگر آپ جو ہے وہ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا دیں، یا یوں لکھتے ہیں کہ جو گندم کھاتا ہے وہ گندم کا دے، جو چاول کھاتا ہے وہ چاول کا دے، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں مگر یہ کہ ان کی مراد جو ہے وہ اس سے شہر ہو، یعنی آپ زیادہ کھاتے ہیں، ان کی مراد آپ کا گھر نہ ہو بلکہ آپ کا شہر ہو، آپ کا گاؤں ہو، کہ آپ کے گاؤں میں زیادہ کیا کھایا جاتا ہے، زیادہ کیا جو ہے وہ گندم استعمال ہوتی ہے 3 ٹائم کے کھانے میں، یا جو ہے وہ چاول استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ معیار ہے. تو اس کو سید سیستانی دامت اللہ نے لکھا، اور روایات میں بھی ہے کہ جسے عربی میں کیا کہتے ہیں، قوت الشائع فی البلد، کہ وہ خوراک کے جو شائع اور رائج ہے اور عام طور پہ استعمال ہو رہی ہے ان کے علاقے میں وہ معیار ہوتی ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ علاقے میں فرض کریں کہ وہ لوگ جو ہے وہ جس علاقے میں انسان رہ رہا ہے، کیونکہ وہی معیار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کا مال ہوتا ہے، اور جس علاقے میں انسان کا مال ہو وہی معیار بنتا ہے. تو ممکن ہے کہ سارے علاقے والے جو ہے وہ چاول کھاتے ہوں. اب ہمارے کچھ برادران ہیں، جیسے برادر بیٹھے ہوئے چاول نہیں کھاتے، تو یہ اپنے گھر میں کیا ہے، یہ گندم لے کر آتے ہیں اور روٹی کا نظام چلاتے ہوں. تو اب جب فطرے کی باری ہے تو یہ کہیں کہ بھئی میں تو بھئی سارا سال جو ہے وہ گندم کھاتا رہوں، چاول کھاتا رہوں، تو یہ سارے جس علاقے میں رہ رہا ہوں کشمیر والے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ چاول کھاتے ہیں، تو میں چاول کا فطرہ نہیں نکالوں گا. تو ہم کہیں گے نہیں، یہ والی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ مولوی صاحبان نے لکھا ہوا ہے اشتہارات کے اوپر کہ اگر آپ گندم زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ کہیں گے اگر میں تو گندم زیادہ کھاتا ہوں، انہوں نے لکھا ہوا ہے نا اگر آپ زیادہ گندم کھاتے ہیں. تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھئی یہ انہوں نے درست نہیں لکھا ہوا. آپ شخصی طور پہ گھر میں کیا کھاتے ہیں یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں آپ کا مال موجود ہے، وہاں پہ کیا کھایا جا رہا ہے. اگر آپ کشمیر میں رہ رہے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ چاول زیادہ کھائے جا رہے ہیں، تو آپ کے گھر میں پورا سال کیا پکتا رہے وہ معیار نہیں ہے. آپ جو رائج شہر میں ہے اس کو دیکھیں گے اور اسی کے حساب سے آپ زکوٰۃ فطرہ نکالیں گے، چاہے وہ زیادہ بنے یا تھوڑا بنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور سب میرا سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہم نکالتے ہیں، آیا یہ مدرسے والوں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ آغا سستانی دامت برکاتہ وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو مدرسہ ہے اس میں 2 طرح کے جو ہے وہ اس کو خرچ کے طریقے ہوتے ہیں. ایک خرچ کیا ہوتا ہے کہ آپ مدرسے کی بلڈنگ بنائیں گے، بلڈنگ پہ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، بل وغیرہ ٹوٹ گیا، بلڈنگ ہے، سولر سسٹم ہے، اور مدرسے کی جو لائٹ بجلی وغیرہ اس پہ خرچ کریں گے. تو اس کو فقہ میں کہتے ہیں سبیل اللہ، کہ یہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا. اور اگر مدرسہ ایسا ہے، الحمدللہ اللہ سارے مدارس کو ایسا بنائے کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ طلاب وہاں سے نکال رہا ہے اور دین کی خدمت وہاں پہ چل رہی ہے، تو یہ مدرسہ سبیل اللہ کہلائے گا. تو سید سیستانی کا موقف یہ ہے کہ باقی جو زکوٰۃ مال ہے، جس طرح کسان حضرات ہیں ان کی گندم ہوتی ہے، وہ سبیل اللہ میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ فطرہ میں کچھ روایات کی وجہ سے سید سیستانی نے یہ موقف اپنایا کہ احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہے کہ یہ فقط اور فقط فقراء اور مساکین کو دیا جائے، یہ آپ سبیل اللہ میں کیا خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ احتیاط واجب ہے. جبکہ اس احتیاط واجب میں جو باقی فقہاء ہیں جیسے سید شبیری زنجانی، ان کی طرف اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف کیا رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس میں وہی مشکل رہے گی کہ انسان جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر سے باہر نہیں نکال سکتا. پھر اسی شہر کا اگر مدرسہ ہے اس کا اپنا، تو وہاں پہ یہ رجوع کر کے سید شبیری زنجانی دامت اللہ کی طرف وہ سہم سبیل اللہ میں دے سکتا ہے. اچھا دوسرا اس میں آپشن کیا ہے کہ نہیں وہ بلڈنگ پہ نہیں لگائیں گے بلکہ وہ طلاب کو دیں گے، ٹھیک ہے، طلاب کو، یعنی آپ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مدرسے میں جو طلاب پڑھ رہے ہیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ کیا طلاب شرعی طور پہ مستحق ہیں یا مستحق نہیں ہیں. تو اگر وہ طلاب ایسے ہیں کہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے سالانہ، یا اس طرح سے ماہانہ ان کی کوئی آمدنی کا ایسے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ پوری ہو سکے عام طور سے، تو ایسے طلاب مستحق بن سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ قانون کیا ہوتا ہے کہ کچھ طلاب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ فیلڈ چھوڑ دیں تو فیلڈ چھوڑنے کے بعد وہ اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں اپنا، لیکن وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں دین کی خاطر اور وہ اسی فیلڈ کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر مستحق نہیں ہوں گے. کیونکہ اسے کیا کہتے ہیں کہ فقرا نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو فقیر بنا لیا ایک ایسے کام کی وجہ سے کہ جو کام واجب عینی بھی نہیں تھا. لیکن عام طور پہ ایسے طلاب نہیں ہوتے کہ جو ہے وہ اچھا کما بھی سکتے ہوں اور پھر اس کے باوجود وہ نہ کما رہے ہوں
اور علم دین پہ آ جائیں. ایسے کچھ ہیرے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو اس طریقے سے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا کہ اگر وہاں کے طلاب کو دینا مقصود ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں, اور اس شرط کو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ شرعی طور پہ مستحق ہوں, اور پھر اس میں ظاہری بات ہے یہ قانون بھی آئے گا کہ جو غیر سید کی زکوٰۃ فطرہ جا رہی ہے وہ سید طلاب کو نہ دی جائے اور اس حوالے سے پرہیز کیا جائے. جبکہ سبیل اللہ میں یہ ایشو نہیں آتا, غیر سید کا ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب سہم فقراء کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ پھر ایشو آتا ہے. تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ میرا سوال ہے کہ جو لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں, مثلا نجف, اشرف, دبئی یا اس طریقے کے باقی جو ممالک ہیں, وہ اپنے ملک پاکستان یعنی وہاں پہ اپنا فطرانہ دینا چاہتے ہیں, اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں یہاں سے سینڈ کروں گا اور وہاں پہ نکال لیں گے, تو اس کا کیا طریقہ کار یعنی ہم اپنائیں تاکہ ہمارا فطرانہ جو ہے وہ صحیح ادا ہو جائے؟ ہاں جی بالکل, جیسے ابھی مدارس کے سسٹم میں نے کہا کہ ابھی مدارس کو آپ رجوع کر کے دے تو لیں گے سہم سبیل اللہ کے عنوان سے, لیکن وہ دوسرے جو ہے وہ شہر میں ہو جائے گا, آپ کے اگر اپنے شہر کا نہیں ہے. تو فطرہ کے اندر یہ قانون ہے جس کے اوپر فتوی ہے سید سیستانی کا کہ اگر آپ کے شہر میں مستحق موجود ہو تو آپ دوسری جگہ پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ معیار شہر کا کیا مطلب ہے کہ جس شہر میں انسان رہ رہا ہو, جسے ہم کیا کہتے ہیں بلد المکلف, کیا بلد المکلف معیار ہے, یا معیار یہ ہے کہ جس جگہ پہ انسان کا مال موجود ہے, گندم موجود ہے, پیسہ موجود ہے. تو سید سیستانی دامت ظل العالی کا یہ موقف ہے کہ جس جگہ پہ وہ مال موجود ہے, پیسہ موجود ہے, اسی شہر کے مستحقین کو دیں گے, اس شہر سے باہر نہیں نکال سکتے. تو لہٰذا اگر انسان جو ہے وہ دبئی میں رہتا ہے, آسٹریلیا میں رہتا ہے, جیسے ہم نجف میں رہتے ہیں, اور ہم اپنا فطرہ پاکستان میں نکالنا چاہتے ہیں, تو اب معیار کیا ہوگا کہ پاکستان میں ہمارا مال ہونا چاہیے. جب پاکستان میں ہمارا مال ہوگا تو ہم اسی مال سے نکالیں گے, تو مال جس شہر میں ہے اس شہر سے تو باہر نہیں جا رہا. تو لہٰذا اس کے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان جو اپنا مال ہے, اپنا جو پیسہ ہے, وہ فطرے کی نیت کے بغیر وہ اس شہر میں ٹرانسفر کرے جہاں پہ اس کا پروگرام ہے کہ وہاں سے فطرہ نکالے گا, اور جب وہاں پہ اس کا پہنچ جائے گا مال تو وہاں پہ پھر وہ کسی کی ذمہ داری لگا دے کہ یہ جو میرا پیسہ پڑا ہے بینک اکاؤنٹ میں یا آپ کے پاس پڑا ہے, یہاں سے آپ جو ہے وہ نکال کے فطرہ جو ہے ادا کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ فقیر کو اپنے پاس لے اپنے شہر میں, ٹھیک ہے, اور فقیر کو تو وہ ٹکٹ وغیرہ کرا کے نہیں لا سکتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ فقیر کی طرف سے وہ وکیل بن جائے. مثلا وہ فقیر کو کیا کہے کہ جی میں آپ کی طرف سے فطرے کا بتا دے, یا وہ سیدھا کہے کہ بھائی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ پیسہ ہے وہ آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں وکیل بنائیں کہ ہم آپ کی طرف سے وہ پیسہ لے لیں. تو اگر وہ مستحق مومن یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ میری طرف سے لے لیں, تو پھر آپ اس کی طرف سے لے کے اور اس کو کیا ٹرانسفر کر دیں گے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس کے وکیل بن گئے ہیں. جب آپ اس کے وکیل بن گئے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکال کے نہیں لے جا رہے. فقیر کا جو وکیل ہے, مستحق کا جو وکیل ہے, وہ آپ کے ساتھ پاس کیا موجود ہے. تو اس طرح کے کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کہ جس سے اس روایت کی کیا مخالفت نہیں ہوگی کہ جس میں کہا تھا کہ اپنے شہر میں مستحق ہوتے ہوئے آپ کیا باہر نہیں ٹرانسفر کر سکتے. انشاءاللہ واضح ہوگا. بڑی سپیڈ میں لگا رہا ہوں, واضح ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ فطرانہ قوت شائع فی البلد اس پہ ہوتا ہے جو اس شہر میں عام طور پہ جو چیزیں کھانے کے لیے رائج ہوتی ہیں. تو ابھی اگر ایک سوسائٹی ہے کہ جس میں نہ گندم کھائی جاتی ہے نہ چاول, وہ برگر پیزا یا فاسٹ فوڈ ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں, تو وہاں پہ تو نہ گندم استعمال ہو رہی ہے نہ چاول استعمال ہو رہے ہیں, تو وہ کیا ان فاسٹ فوڈ پر فطرانہ نکالیں گے یا ان کے لیے کوئی الگ سے حکم ہوگا؟ یہ دیکھیں, آپ نے ایک فرض کیا کہ ایک پورا جو ہے وہ محلہ ہے اور پورا محلہ والا جو ہے وہ برگر پیزا کھاتا ہے. تو برگر پیزا بھی ظاہری بات ہے گندم سے ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, گندم کے علاوہ چاولوں سے تو نہیں بنتا نا, چاولوں کا آٹے کا کوئی پیزا وغیرہ تو نہیں سنا ہم نے, ٹھیک ہے. تو وہ گندم ہی گویا کہ یوز کر رہے ہیں. جب وہ گندم یوز کر رہے ہیں تو آپ نے گندم دینی ہے. یعنی اب اس میں نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی تو گندم یوز کر رہے ہیں لیکن ہم تو پراٹھے بنا کے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے پراٹھوں کا جی فطرہ نکالیں, ٹھیک ہے. کوئی کہے کہ جی ہم پراٹھے نہیں بناتے, ہم تو جی وہ قیمے والے پراٹھے بنا رہے ہیں, پھر اس کا نکالیں. تو ہم کہیں گے نہیں, اصل جو مواد ہے جسے جو ہے وہ فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں جو جنس ہے اصل, اور طعام بھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ جو طعام اور جنس ہے جو خشک ہم راشن جسے کہتے ہیں وہ والا کیا فطرے کے طور پہ نکالنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک پورا محلہ ایسا ہے کہ جس میں برگر اور پیزے کھائے جا رہے ہیں تو وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ ہمارے محلے میں پراٹھے کھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کھائے تو گندم کی جا رہے ہیں, جب گندم کے جا رہے ہیں کھائے تو اسی کا کیا فطرہ نکالیں گے. تو یہ برادران کے سوال مکمل ہوئے. ایک آخری سوال میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا
کہ جس کو بھی زکوٰۃ فطرہ دیں کیا اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے؟ تو سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، بلکہ کچھ روایات کے مطابق امام نصر نے منع بھی کیا، اور سید سیستانی نے یہ فتویٰ دیا کہ جس کو آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں اگر وہ شرم محسوس کرے گا اس سے، اس کو جو ہے وہ شرم آئے گی، تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ اسے بتائیں نہ، آپ بلکہ اتنا کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کے پیسے ہیں۔ اور سید سیستانی کا یہ بھی موقف ہے کہ ماہ رمضان کی یکم ماہ رمضان سے آپ زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مومنین کرام، آپ کسی کو بھی زکوٰۃ فطرہ دیں، یکم ماہ رمضان کو دیں یا ماہ رمضان کے اندر دیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کے لیے عیدی ہے، یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے پیسے ہیں، آپ رکھ لیں، اسی سے آپ کا زکوٰۃ فطرہ ادا ہو جائے گا، باقاعدہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ بڑی نیکی ہے کہ جس میں انسان کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے اپنی زکوٰۃ نکال کے اس کو دی ہے، اور اپنے واجب کو بھی یہ پورا کر دیتا ہے۔ خدا ہمیں آنے والے سالوں میں بھی ماہ رمضان عطا فرمائے، اور جتنے مومنین ہمارے ساتھ ہماری ویڈیوز میں ان مباحثوں میں شریک ہیں، ہم ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بھی علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو وقت کے امام کے ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنے اور علم دین پھیلانے کی توفیق مزید نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نجف اشرف مسجد کوفہ سے تمام متعلمین حوزہ علمیہ نجف اشرف کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔